اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے فرشتے اور اللہ تعالیٰ اور ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میرے فرشتے انبیاء کرام علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ مستحقیق اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے مسلمانوں، مومنوں، تم بھی میرے محبوب بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. اسلام کا پہلا ستون، پہلا سبق، پہلی اشارہ یا پہلا دروازہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. لا الہ
کوئی معبود نہیں الا اللہ، مگر اللہ۔ محمد رسول اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں۔ آج کی مجلس میں ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے لا الہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ بات یہ ہے کہ یہی الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قاصد ہے۔ لا الہ کا کیا؟ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی ماں کے پیٹ میں پرورش کرنے والا نہیں، کوئی ماں بنانے والا نہیں، کوئی باپ بنانے والا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کچھ نہیں ہے، کوئی پانی برسانے والا نہیں، وہ الذی انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، وہی اللہ ہے خالق و مالک اور مختار، جو پانی برساتا ہے آسمان سے زمین پر اور زمین سے تمہیں رزق فراہم ہوتا ہے، مختلف رزق لکم، رزق میں آپ کا گندم بھی ہے، پھل فروٹ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ربوبیت کا، خالقیت کا، معبودیت کا اور صرف اللہ کو محبوب رکھنے کا، اپنی محبوبیت کا جو اعلان فرمایا ہے، اس میں یہ بات آج سوچنی ہے، طے کرنی ہے کہ اس میں پہلے نفی کیوں ہے، اللہ کا انکار کیوں ہے، پھر اقرار کیوں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ الا اللہ یہ کچھ بھی نہیں، اللہ اللہ الا اللہ بخیر لا الہ سے آئے گا، اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، تو اس لیے ہے نا کہ کوئی معبود نہیں ہے۔ بھائی اگر کوئی معبود نہیں ہے تو پھر تو یہ ہوتا، پھر کیا ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، الا اللہ مگر اللہ۔ میں آج کی مجلس میں اپنے بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس طرح توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ لا الہ کا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا الا اللہ، یہ اللہ محمد رسول اللہ، ایک اللہ ہے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب ہیں، حبیب ہیں، میسنجر ہے، پیغمبر ہے، ہادی ہے، رہنما ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ تعالی نے جو نفی کا جملہ استعمال فرمایا ہے اور جو سارے خداؤں کی نفی کی ہے، تو
تو اس کو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی لوگ بت پرست تھے، بتوں کو پوجتے تھے، دنیا دار تھے، دنیا کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے. تو اس کو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ کچھ نہیں ہے، میں اللہ ہوں. لیکن یہ لا الہ الا اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو رہا ہے، جب تو انکار کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں. بت پرستی تو نہیں تھی نا آدم علیہ السلام سے پہلے. اگر جنات میں تھی وہ الگ ایک بات ہو گئی. تو کیا لا الہ کا کیا؟ میں جو چھوٹی سی میری سمجھ ہے، سمجھا ہوں، وہ یہ ہے کہ آدمی کی، تمام مخلوقات کی مجبوری ہے وہ چاہے نہ چاہے کسی کو تسلیم کرے. بغیر تسلیم کیے آدمی کی نہ عقل مکمل ہوگی، نہ شعور رہے گا، نہ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ان آدمیوں سے ہی کہا گیا. یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ جانور، پرندے، چرندے، چوپائے سبھی جانتے ہیں کہ اللہ ہے، خالق و رازق اللہ ہے. اللہ نے خود کہا کہ اللہ کہ صبح شام پرندے بھی میری تسبیح کرتے ہیں، درخت بھی میری تسبیح کرتے ہیں. خود قندر بابا اولیاء تو یہ فرماتے ہیں کہ آدھی رات سوتے جانور اور آدھی رات تک مراقبہ کرتے ہیں سب، اور صبح صادق کے وقت اٹھ جاتے ہیں. ہم تو سوتے رہتے ہیں، چڑیاں سوتی ہیں، گائے بھینس بکریاں سوتی ہیں. کیوں؟ چڑیوں کی جو چہکار ہے آپ سنتے ہیں، چوں 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 چوں، یہ کیا سورج نکلنے سے پہلے نہیں ہوتی؟ فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل واطراف النهار. سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے، اور وہ رات اور دن کے جہاں گہرے کنارے شروع ہوتے ہیں. بھائی دن دوپہر کے بعد شام شروع ہو جاتی، جیسے نصف النہار ہوا، سورج ڈھلنا شروع ہوا، تو کیا یہ شام کی یا رات کی ابتدا نہیں ہوئی؟ رات صبح صادق ہوئی، اندھیرا ہوتا ہے، لیکن صبح صادق کی جو روشنی ہے وہ رات سے بالکل مختلف ہوتی. تو ہر چیز کی ابتدا سب اللہ ہے. هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن الا انه بكل شيء قدیر. تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل واطراف النهار. اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی
عبادت کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں. تو تسبیح بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز بھی تو تسبیح ہے، طریقہ کار ہے. نماز کا میں تسبیح کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، ذہنی ارتکاز ہونا، حضور قلب نصیب ہونا. تسبیح اللہ اکبر تسبیح، سبحانک اللہم تسبیح، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم تسبیح، درود شریف تسبیح. تو مطلب یہ کہ یہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ہر مخلوق قبل طلوع الشمس وقبل غروبها من آناء الليل واطراف النهار، یہ فرما دیا تو اس کو مطلب ہے ہر چیز عبادت کرتا. باقی انسان کا ذکر تو ہے، خالی انسان کا ذکر نہیں، مخلوق کا ذکر ہے، ہر شے. اب ہر شے عبادت تو کرتی ہے، لیکن کبھی کسی چڑیا کو شرک کرتے دیکھا، کبھی چیونٹی کو الہی قانون سے انحراف کرتے دیکھا. سورہ نمل پڑھے، کتنی تنظیم، کتنی عقل، کتنا شعور، باتیں بھی کرتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں انسان ہمارے نازک ہے، جھکا ہے، اپنے آپ کو تم کہہ دو جی میں بادشاہ ہوں. اگر چیونٹی بات نہیں کرتی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں پڑھو، لشکر جا رہا تھا، چیونٹی کی ملکہ نے چیونٹیوں سے کہا اے چیونٹیوں بلوں میں گھس جاؤ، چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ یہاں اتنی ساری مخلوق پڑی ہوئی ہے، وہ رونتی ہوئی چلی جائے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی اور کہا یہاں اسی جگہ پڑا ہونا تھا جہاں وہ ملکہ چیونٹی تھی. چیونٹی کو ہاتھ میں اٹھایا، ہاتھ میں اٹھایا، سلام دعا بھی کی ہوگی، وہ تو اس کی تفصیل تو ہے. اس سے پوچھا، جو قرآن ہے، اس سے پوچھا کہ تو اپنی رعایا کا بڑا خیال کرتی ہے. چیونٹی نے کہا، یہ مفسرین کہتے، چیونٹی نے کہا میں ان کی میرا ہوں، مجھے اللہ نے ان پر عزت اور فوقیت دی ہے، میں ان کی ملکہ ہوں، اگر میں ان کی حفاظت نہیں کروں گی تو پھر میں تو اپنے فرائض پورے نہیں کیے. کیا اس میں سبق نہیں ہے؟ ہم ایسے مسلمان اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں. پھر یہ بھی روایت ہے اس میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ سلطنت تیری زیادہ ہے یا میری بڑی؟ چیونٹی یہ کہتی ہے، مفسرین لکھتے ہیں، چیونٹی یہ کہتی ہے کہ یہ تو اللہ کو پتہ ہے بھائی کس کی بڑی سلطنت ہے، لیکن اس وقت تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہاتھ کی ہتھیلی ملکہ چیونٹی کا تخت شاہی بنا ہوا ہے.
یہ عقد نہیں ہے، عقد نہیں ہے۔ چوٹی کا تو چوٹی کے نام سے تو وہ ہے، سورت ہے، سورہ نمبر۔ شہد کی مکھی سورہ نحل، سورہ عنکبوت۔ ہدہد کا قصہ سلیمان، کیا ادنا ہدہد غائب ہے؟ اگر انہوں نے اپنی غیر حاضری کا جواز پیش نہیں کیا تو میں اسے ذبح کر دوں گا۔ ہدہد صاحب آ گئے، پورا قرآن ہے، ہدہد صاحب آ گئے، او بھائی یہ اس نے جو بھی اس کو پتہ چلا ہوگا کہ بھائی تم کئی دن سے غیر حاضر ہو، اور جو ہمارا بادشاہ ہے وہ تم سے ناراض ہے۔ وہ آیا، اس نے ایسا میں تو یہاں اڑتا ہوا جا رہا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ اس کی ڈیوٹی تھی پانی تلاش کرنا۔ ہدہد کی ڈیوٹی تھی کہ لشکر کے لیے پانی تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی تھی، تو جہاں وہ پانی ہوتا تھا اس کی نشاندہی کرتے تھے ہدہد صاحب، اور وہ یعنی کھوجی تھے، سیڈی کہہ لو، وہ یہاں پانی وہاں لشکر اتر جاتا تھا۔ تو اس نے کہا ہدہد نے کہ صاحب میں تو اپنا تھا، اپنا اڑ رہا تھا، یہ جو اپنی ڈیوٹی پر تھا، جو بھی کچھ ہوگا میں نے، اور وہاں ایک دیکھا جناب ایک ملکہ ہے، وہ ایسی ہے ویسی ہے، اور وہ یہ اس کا جاہو جلال ہے، اور جو بھی تعریف کی ہوگی وہ ہے، وہ ظاہر ہے اس کی حدود بھی تو میل فیمیل ہوتا ہے، اس کی تعریف بھی کی ہوگی نا ملکہ کی، ایسی خوبصورت ہے، ویسی خوبصورت ہے، ایسی آنکھیں ہیں، ویسی ناک ہے، سر وقت ہے، لالا رخسار ہے، ہرن جیسی آنکھیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کہا ٹھیک ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے تو یہ سچ اور جھوٹ کا۔ وہ خط لکھا، باقی قصہ آپ سب کو معلوم۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہدہد بولتا نہیں ہے؟ ہدہد میں عقل نہیں ہے؟ ہدہد اماں ابا دادا نانا پردادا پردادی پردانی نہیں ہوتی؟ کیوں ہے؟ شہد کی مکھی کا نظام آپ ذرا غور کریں، اتنی سائنس سے ترقی کر لی، اس جیسا گھر تو بنا کے دکھائے۔ جاسوسی پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور پھر بھی جاسوسی پوری نہیں ہوتی۔ اس کی جو مکھی چوکیدار ہیں، وہ جب جاسوسی کرتے ہیں مکھی کی اور وہ غلط رسوس کے لے آتی ہے، انہیں یہ آرڈر ہے مقدمہ نہیں چلنا، کل کر دینا، مار دینا۔ ان کا کام ہی ہے۔ ہر مکھی آتی ہے اس کو باقاعدہ سونگا جاتا ہے، اور اگر وہ غلط شہر جائے اس کو یہ کوئی مقدمہ نہیں، قتل مار کب مار پھینکتا۔ اس نے خیانت کی، مسلمان بھی اتنی خیانت کرتا۔ ایک بات نہیں، ایک نہیں ہزاروں۔ ٹڈا کیا چیز ہے پتہ ہے آپ کو؟ حضور قندر بابا نے لکھا کہ دانا تاج الدین بیٹھے ہوئے تھے، درخت کے پتے، وہ جو پکے ہوئے پتے تھے یا کچے تھے جی، وہ ان کے اوپر نظر ایسی جمی ہوئی تھی۔ تو کہنے جب ان کی نظر وہاں جمی تو میں نے بھی دیکھنا شروع کر دیا، میں نے بھی نظر جما لی۔ تو آپ نہیں پڑھا ہوگا سرا قندر بابا میں، بھول گئے کس میں ہے؟ کسی اور کا
تو کہنے گا جیسے وہ اس کے جناب وہ اس میں حرکت ہوئی، حرکت کے بعد اس کی جو اس میں جو نقش و نگار ہے، نقش و نگار، اس میں حرکت پیدا ہوئی، اس میں جان پڑنے پر شروع ہوئی، کوئی ٹانگ بن گئی، کوئی یہ بن گیا، کوئی ناک بن گئی، کوئی ناک کے بال بن گئے، کوئی یہ بن گیا، وہ بن گیا، اور پتے کی شکل بالکل تبدیل ہو گئی، اور جناب درختوں میں سے انہوں نے قطار در قطار ان کو اترنا شروع کیا، اور اترتے اٹھتے زمین پہ پھر 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 کر کے اڑ گئے۔ یہ کہنے میں بہت دیر تک دیکھتا رہا اسے۔ حیات خاں بھی میرے پاس بیٹھتا، ان کو حیات خاں کیا ہو رہا ہے اور تماشا دیکھنا ہے؟ کہنے کہ میں تو پتہ نہیں کتنی دفعہ سے تماشا دیکھ چکا ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب میں نے یہ لیا کہ جب جان ہوتی ہے، جان میں جان مل جاتی ہے تو تیسری جان ہوتی ہے۔ کہ ہم تیسری جان نہیں ہے، اگر میل فیمیل جان سے جان نہ ملے تو تیسری جان وجود میں آ سکتی ہے۔ اگر پانی میں چینی نہ گھولے تو تیسری چیز شربت بن سکتی ہے۔ اگر پانی میں رنگ نہ گھولے تو تیسری چیز وجود میں آ سکتی ہے۔ آپ کہتے ہو اسے سرخ پانی، لال پانی، تو اس میں دو چیزوں سے بنا ہے نا پانی، اب وہ ایک چیز اور مل گئی، مرکب چیز مل گئی، اب وہ سرخ ہو گئی، نیلی ہو گئی، سرخ ہو گئی، نیلی ہو گئی، پیلی ہو گئی۔ تو یہ جو نظام ہے اللہ تعالیٰ، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، کہ ہم نے تخلیق کیا ہر شے کو، آدمی کا ذکر نہیں ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے، ہر مخلوق، ہر فرد، ہر ذرہ زوجے، جوڑے جوڑے پیدا کیا، جوڑے، یعنی اب جوڑے جوڑے ہوا، ہم نے شعوری طور پر کہہ دیا جی ٹھیک ہے ڈرا تو صحیح پر ہے، میل فیمیل، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے ہے نا، سب سے زیادہ جاننے والے، غیب الغیب کا علم جاننے والے، تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں آئے یہ مخلوق بڑی پیچیدہ ہے، بھائی یہ کہے گی کہ مرد الگ ہے عورت الگ ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر چیز کو جوڑے دوہرے پیدا کیا۔ اب کوئی چیز ایسی بتاؤ جو جوڑے جوڑے نہ ہو اور جوڑے دوہرے نہ ہو، کوئی چیز دنیا میں بتاؤ۔ یہ نہیں سوچ کے بتاؤ، کیا والے کرنا نہیں جانے، نام دو بھائی، جوڑے جوڑے تو پیدا ہو گیا، زوجین اثنین سے کیا مطلب ہے؟ جوڑے دوہرے پیدا کیے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے ہر چیز کو جوڑے پیدا کیے، جوڑے میل فیمیل، عورت مرد، میٹھا کھٹا، نیگیٹو، زوجین اثنین، میٹھے کے دو جوڑ کیسے ہوئے، کڑوے کے دو جوڑے کیسے؟ اچھا ایسی یہاں بات ختم نہیں ہوگی، اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو کوئی چیز یہ چلتی رہے گی، یہ تخلیق کا قانون بیان کر دیا اللہ نے۔
اور اگر کوئی چیز یہ زوجین اثنین نہیں ہوگی تو وہ کون ہے؟ وہ جوڑے نہیں. اللہ تعالی واحد ہے، یکتا ہے. اب تو مفسرین تو یہ لکھتے ہیں واحد کہنا بھی یہ ناکافی ہے. واحد کی بھی مثال ہوتی دو، ایک مثال دو کی مثال دو کا جو ہے وہ ایک زیادہ گہرائی میں نہیں چلا گیا ہے، زیادہ گہرائی میں چلا گیا. کھڑے ہو جاؤ. کوئی بھی نہیں ہو تو حضرت اس میں بھی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کیا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اچھا آدم کیسے، ارے ہوا کا وجود کیسے ظاہر ہوا؟ بھائی تم بول دو کوئی زور سے. کہاں سے آدم علیہ السلام سے تو آیا، تو آدم علیہ السلام زوجین نہیں تھے. پوچھ رہا ہوں دوسرے یونٹ تو دو بنے، زوجین دو یونٹ بن گئے. اب جب ایک یونٹ ظاہر تھا چھپا ہوا تھا، اب دو یونٹ بن گئے. اب دو یونٹ الگ الگ جب بنے تو اب اس میں اس کا مطلب ہے کہ آدم میں عورت تھی. جب عورت ظاہر ہوئی تو وہ عورت میں آدم تھا. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیا ہوئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد کے جو دوسرا رخ تھا وہ ظاہر کر دیا. ان سے آدم علیہ السلام سے حضرت مریم علیہ السلام سے دوسرا رخ ظاہر مرد کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دو رخ ہوگا، کوئی جواز کیوں ہوگا؟ میں کچھ شیء رکھنا سوچیں یار. ہم نے ہر چیز کو تخلیق کیا جوڑے پھر کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا نا. تو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ جو ہے وہ جوڑے نہیں. واحد قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ یکتا ہے، گنتی میں آ ہی نہیں سکتا. ایک دو تو ہمارا ہے، 1 2 3 1 2، یہ تو ہماری شعوری کمزوری ہے. ہم نے گنتی کو ایک میں کر دیا، گنتی میں زیرو کو کر دیا. زیرو کی کوئی یہاں لگا دو، زیرو کوئی قیمت نہیں. ادھر لگا دو قیمت 10 ہو گئی، ادھر لگا دو 200 ہو گئے، ادھر لگا دو لاکھ ہو گئے، ادھر ہو گئے کروڑ ہو گئے، اور یہاں بھی ایک نکال دو، کیا بنا؟ یہ شعور ہے. بس زیرو کی کوئی ویلیو ہے بغیر کچھ لگائے؟ پھر اور زیرو
کروڑ بن جاتا ہے. یہ کیا ہوا بھائی؟ یہ شعور کا کون سا معاملہ ہے؟ اب میں آگے چھوڑتا ہوں اس بات کو. میں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہ کہہ رہا ہوں. آپ سب لوگ بیٹھے غور کریں کہ یہ جو بندی ہے، بندی کہتے ہیں زیرو کو. زیرو، نقطہ لے لو. نقطے کیا ویلیو ہے بھائی؟ اگر ڈون نہ ہو، اگر جیم نہ ہو، اگر خے نہ ہو، کیوں ہے؟ نہیں. ہاں جی بتائیں. کوئی ہاتھ میں آ کسی نے؟ کھڑے ہو کے بات کرو. جس چیز میں تضاد ہوگا وہ حقیقت ہے. تضادات جتنے بھی ہیں حقیقت ہے. وہ اپوزٹ ڈائریکشن سے. تضاد میں حقیقت ہے یا نہیں؟ اچھا آپ نے سمتے کا کیا؟ لا شرقی جتن لا غربی جتن، کوئی سمت نہیں. فوٹان حادث جسے بھی کہتے ہیں. اور یہ آپ کا یہ اور حضور قدر بابا نے تو عارضی کہا نا، اس کی سمت ہے. کیوں؟ تو اگر وہ حقیقت ہے تو پھر یہ شعور حقیقت ہے. شعور چونکہ تضادات یعنی بھائی حقیقت ہے. حقیقت میں تضاد ہوتا ہے. سورج میں تضاد ہے کیا؟ سورج ہے، چاند چاند ہے، ستارہ ستارہ ہے، آسمان آسمان ہے، دن دن ہے، رات رات ہے. کہاں تضاد؟ کہاں ہے تضاد؟ آنکھ میں تضاد ہے بھائی. آنکھ میں تضاد ہے. کئی طرح سے ہے. کیا بتاؤ کیا؟ ایک طرف ہم اسی آنکھ سے نہیں بھی تو دیکھ سکتے. نہیں بھی دے سکتے. یہ نہیں، یہ تضاد نہیں ہے. یہ تخلیق میں رکھنا ہے بیماری کا. روح کی آنکھ نہیں ہوتی. روح کی آنکھ میں آپریشن نہیں ہوتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا شعور جو ہے، شعور جسے آپ کہتے ہیں، اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ شعور جو چیز پر جو ہے، شعور جو کچھ ہے وہ تضاد ہے. اب یہ میرا سوال ہے کہ تضاد کیا حقیقت ہو سکتا ہے؟ پھر حقیقت کیا ہے؟ پھر حقیقت کیا ہے؟ آپ کا یہ جسم ہے، یہ حقیقت ہے تضاد ہے؟ پھر حقیقت کیا ہے اس کی؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ بھیا واقف ہی نہیں تو کیا پھر؟ میں کہا تو یار وہ دوسرا ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے، خاصیت ہے. یہ نفی کیوں آئی؟ پہلے انکار کیوں آیا؟ انکار کیوں آیا؟ کوئی اللہ نہیں، اللہ. انکار کیوں آیا؟ تو اس بالکل، یعنی تم جس طرح معبود بنا لیتے ہو، سمجھ لیتے ہو، وہ
تم شعوری سب تقاضے ہیں، اصل میں اللہ جو ہے شعور سے ماورا ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں. یعنی ہم اپنی دانش مندی سے، دانائی سے، عقل سے، سمجھ سے جتنا بھی کام لیں اور جتنی بھی چیزیں ہم نے اپنے لیے کارساز بنا رکھی ہیں وہ سب غلط ہے. جن چیزوں کو تم نے کارساز بنایا ہوا ہے اس کا خالق و مالک بھی اللہ ہے. سونے کو سب نے بنا رکھا ہے، پیسہ ٹکا دولت سو نہیں ہے نا. وہ کیا کتے بلی چیونٹی کی طرح پیدا نہیں ہوتا ہے. پھر دوسری بات ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. زمین میں، آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے تابع فرمان کر دیا ہے. اب ہم کس کے تابع؟ اگر ہم سونے کو اہمیت دیں تو ہم کس کے تابع ہوئے؟ نہیں. اچھا تابع کس کے ہونا چاہیے؟ جس کا کوئی جو کسی کے تابع نہ ہو. تو آپ کس کو خدا کہہ رہے ہیں؟ تو بھائی کس کو خدا کہہ رہے ہو؟ بس ہو جاؤ، اس کی پوجا کرو، اس سے کہو بارش برسا، دولت سے پانی برسا کے دکھاؤ. وہ قذافی مر گیا، بادشاہ اتنا بڑا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے 30 ٹن سونا چھوڑ کے مر گیا، اور جو موت ہوئی وہ سب کہتا. سونے نے اسے کیوں نہیں بچا لیا بھائی؟ آگ، جو لوگ آگ کو پوچھتے ہیں انگلی ڈال کے دکھائے، ساری زندگی اس کی پوجا کی، پرستش کی، وہ جلائے گی یا اس کو کیا کہتے ہیں اس میں کریم لگا دے گی؟ کیوں؟ وہ تو خدا ہے، ساری زندگی اس کو پوجا. بت، پتھر کو جس طرح تراش لو، اس کی اینٹیں بنا لو، اس کے ٹائل بنا لو، اس کو پخانے میں لگا دو، اس کو غسل خانے میں لگا دو، اس کو پیروں میں رونتے پھرو، اس میں کیچڑ ڈال دو. اب پتھر کو جنا ایک بورے میں بنائی، اس کی ایک ناک لگئی، گاگ لگئی. یہ کون سی فکر ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس طرح سے فکر کی نفی کرو. جب تک تم مخلوق کی محتاجی کی طرز فکر کو رد نہیں کرو گے اللہ کبھی تمہاری سمجھ نہیں آئے. آپ کھاتے کیا ہے؟ کیا کھاتے ہیں؟ کیا کھاتے ہو؟ گندم. اس میں کھاد نہ ڈالو، گوبر نہ ڈالو اس میں کھاد، کیا ہوگا؟ کوئی زمیندار ہے بھائی ہم بیٹھے؟ اگر کھاد نہ ڈالیں، گوبر نہ ڈالیں، گیہوں ہوگی تو کیا کھایا بھائی؟ ہنسنے کی بات نہیں، ہنسنے کی بات نہیں.
سبزیاں کھاد بھی ڈالو. کیا کھایا آپ نے؟ سبزی میں جو رس ہے یا جو اس کا خون ہے، جو اس کی جو صلاحیت ہے گرمی ٹھنڈی، اس میں کیا چیز شامل ہے؟ کیا چیز شامل ہے؟ کھاد کیا ہے؟ پخانا. ہم کیا کھا رہے ہیں؟ ریسائکل کرنے سے خاصیت بدل گئی. پانی کو ریسائکل کر لو، اس کو ریسائکل کر لو، اس کو سمندری پانی کو میٹھا پانی کر لو، اس کی خاصیت بدل گئی. بیس کیا ہوئی؟ گوشت کھایا آپ نے. گوشت کیا ہے بھائی؟ خون ہے جمع ہوا. فریج میں رکھ دو اسے، ایک ہفتہ تک رکھا، خراب ہی نہیں ہوگا. باہر نکالو، گھڑی دیکھ کے آدھا گھنٹہ رکھو، آدھے گھنٹے پکاؤ نہیں، اور پھر دیکھنا کیا سبحان اللہ، کیا گھر میں اگر بتیاں جلتی، اس کے اندر کیا تھا؟ میں آپ کہے کہ بنے ہوئے نہاتے نہیں ہوں، نہاتے نہیں ہوں، کپڑے نہیں دھوتے. وہ جس سے ہم بنے ہوئے ہیں اگر وہ کپڑے کو لگا ہوا پہنتے ہیں دوبارہ. ہم کیا کھائے ہیں؟ کائیں کے بنے ہوئے؟ اللہ خود کہتا ہے غلاظت کے بنے ہوئے. نطفہ کیا ہے؟ اس سے بڑی سڑان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. آدمی کو چین ہی نہیں آتا جب تک نہا نہ لے، کپڑے نہ دھو لے. کیا کچھ اور ہے ہم بنے ہوئے. اب شعور ہمارا کاہے کا بڑھ رہا ہے؟ اب آپ کا فیصلہ بھائی سڑان میں ہے نا، شعور بنا ہوا ہے تو سڑان میں سے گلاب کی خوشبو آئے گی. اب ہمیں گلاب کی خوشبو حاصل کرنی ہے، کیا کریں؟ ان دونوں کا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے اندر یہ سڑاند کس طرح خوشبو میں بدل سکتی ہے. کس طرح بدل سکتی ہے؟ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے اپنی امانت سماوات آسمان، ارض زمین، سماوات میں یہ سیارے ستارے اور یہ سبھی کچھ مخلوق آ گئی، فرشتے بھی اس میں آ گئے. والارض زمین میں سب کچھ آ گیا، سونا چاندی تانبا یورینیم گیس مٹی کا تیل سب کچھ آ گیا. شجر حجر پتھر پرندے چوپائے بھی سب آ گئے نہیں آ گئے؟
انہوں نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ اور پہاڑوں میں انکار کر دیا، اتنا سخت پہاڑ۔ اب اس کا جب پہاڑ نے انکار کیا، اس کا مطلب ہے پہاڑ پیدا بھی ہوتا ہے، پہاڑ جوان بھی ہوتا ہے، پہاڑ بوڑھا بھی ہوتا ہے، پہاڑ مرتا بھی ہے، پہاڑ میں آدمی سے زیادہ شعور ہے۔ آدمی نے اٹھا لیا اسے، ہمارا انسان نے اٹھا لیا اسے۔ آدمی انسان بھی فرق ہے، پھر کبھی سوال کرنا فرق ہے۔ اچھا اب اس نے اٹھا لیا، اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہ کان ظلوما جہولا، بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا اور یہ جہالت کے دریا میں غرق کیا۔ یہ تو ایسی بات ہوئی کسی نے ایم اے کر دیا ہوگا تو جاہل ہو گیا، نعوذ باللہ، تو بس تو اس کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ جو نہیں پوری کر سکتا تھا، یہ پوری نہیں کی، نہیں کی بس۔ جب اللہ تعالی نے ظالم اور جاہل فرمایا اور اس کو آسمانوں کو زمین کو ظالم جاہل اللہ نے نہیں فرمایا، پہاڑ کو بھی ظالم جاہل نہیں فرمایا۔ اب ظالم سزا کا مستحق ہوتا ہے، جزا کا مستحق ہوتا ہے۔ جب میں اس مانس سے واقف نہیں تو میں جزا کیا ہے؟ جنت، جنت، اور سزا کیا ہے؟ دوزخ۔ تو بھائی جب میں نے ایک چیز کا اقرار کیا، اس کو امانت کو اٹھا لیا اور اس کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کی، اسے سیکھا ہی نہیں، اس کا کبھی اظہار خیال بھی نہیں کیا، تو ظالم کی سزا کیا ہے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تم سرکاری ملازم ہو، ذمہ داری کو نہیں نبھاؤ گے، کیا کریں گے؟ آپ کی جو مراحت ہیں سب ختم ہو جائیں گے، خالی ہٹائے نہیں دیں گے، مراحت ختم ہو جائیں گی، گاڑی آپ سے لے لیں گے، گھر آپ سے واپس لے لیں گے، پروٹوکول آپ سے واپس لے لیں گے، عزت جو جس کو آپ کو دی ہمیں بڑی عزت تھی وہ آپ سے چھن جائے گی۔ یا ہمارے یہاں ایک ڈی ایس پی صاحب تھے، بھائی جان کو بھی یاد ہو، ڈی ایس پی صاحب تھے یہاں، وہ کبھی کسی کا کام ہی نہیں کرتے تھے، بڈی ان سے میں پڑوس میں کبھی کسی کا انہوں نے کام ہی نہیں کیا، تو لوگوں نے سب سے پہلے تو ان کو سلامی کرنا چھوڑا۔ اب وہ ریٹائرڈ ہو گئے بھائی، اب نہ انہیں کوئی سلام کرتا تھا، وہ کسی کے گھر آتے تھے لوگ نہ بلاتے تھے نہ بات کرتے تھے، بس چپ کے کھڑے رہتے تھے، وہ چلے جاتے تھے۔ آخر میں بھائی میں نے یہ حشر دیکھا، تمہیں یاد ہے وہ جس میں یہ دیکھا کہ وہ ایک دکان تھی بیچاری کہ کھانے کی دکان تھی، اس پہ کچھ بات بچھا کے بیٹھے رہتے تھے، نہ انہیں کوئی سلام کرتا تھا نہ ان کے کوئی سلام کا جواب دیتا تھا۔ کیوں بھائی؟ وہ جب بھی کوئی ان کے پاس یعنی ایک دھتکارا ہوا آدمی
تو اگر ہم نے امانت حاصل نہیں کی تو ہم کس صف میں کھڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھ کے سوچو تو صحیح. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ صاحب یہ امانت کہاں ملے گی، کیسے ملے گی، کہاں؟ پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ بی اے کہاں سے ملے گا، ایم اے کہاں سے ملے گا، پی ایچ ڈی کہاں سے ملے گا، میٹرک کہاں سے ملے گا؟ کیا میرا سوال درست ہے؟ اس کا کیا جواب ہے بھائی؟ کہاں سے ملے گا؟ شروع سے ملے گا. خالی انسٹیٹیوٹ ہو اور وہاں کوئی بتانے والا نہ ہو، پھر کہاں سے ملے گا؟ استاد ہو، اور استاد کون سا ہو؟ من کا پہنے ہوئے ہو، بہت بڑا سارا ایک تو بڑا چوکا ہو، یہ بڑے زلفے ہو، یا سر بھی اس طرح، یہاں بھی اس طرح، یہاں بھی اس طرح، بونا قلندر بن گئے. وہ وہاں ملے گا جہاں علم ہوگا. علم آپ کو کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ وہاں کہاں سے ملے گا؟ اس ادارے میں علم کہاں سے ملے گا؟ کتاب سے. کتاب کون پڑھائے گا؟ اور استاد کے پاس جا کے روز بیٹھ جاؤ اور کتاب لاؤ، پھر پڑھا دے گا؟ پڑھا دے گا؟ یہ علم اگر ملے گا، یہ علم ملے گا، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں یہ علم آپ کو ملے گا. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ میں نے ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کوئی ایسی نہیں چھوڑی جس کی قرآن میں وضاحت نہ کر دی گئی ہو. لا الہ، کوئی معبود نہیں، یعنی ہم نہیں جانتے. جی یہ ہو نا اس کا نہیں کا مطلب ہم نہیں جانتے. بھائی کب جانو گے؟ جب لا الہ الا اللہ. کب جانو گے؟ جب اللہ کو مان لو گے. ٹھیک ہے. اب اللہ کو آپ نے اللہ کو استاد مان لیا، سو بڑے استاد اللہ ہے. وہ اساتذہ کون ہے بھائی؟ انبیاء کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ انبیاء سے جن کو انبیاء نے پڑھایا. یہ چل رہا ہے نا دل سے. اچھا، جن کو انبیاء نے پڑھایا وہ اللہ کے دوست جو ہے، جو انہوں نے اللہ کا علم پڑھ لیا انبیاء علیہ السلام سے. اب تو آخری پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے انبیاء سے اور آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انہوں نے کہا کہ اب تم یہ علم آگے بانٹو. اب تمہیں ہم کہتے ہیں تم ہمارے بہاف یہ علم لوگوں کو پھیلاؤ. ٹھیک ہے. انبیاء کون ہے؟ اللہ کے دوست ہیں. دوست ہیں. تو اللہ کے دوست کا دوست کون ہوا بھائی؟ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون.
اب پڑھو لا الہ. اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ کا اقرار تو خود ہی ہو جائے گا. جب آپ اللہ کو سمجھنے کے لیے تو استاد تلاش کرو، اور وہ استاد وہ ہے جس پر ہم نے رحمت عطا فرمائی، رحمت للعالمین بنایا، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر دین کی تکمیل کر دی گئی، اللہ آپ سے راضی ہو گئی، اور جس دین کی تکمیل کر دی گئی وہ اسلام ہے. انبیاء علیہ السلام تشریف لے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہونے کے باوجود جو نا فکشن آنکھیں تمہاری اس کے سامنے نہیں آتا ہے. خواب میں آپ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں تو ہوتی ہے نا خواب میں، جس کو اللہ شہید بنا خواب میں یہاں دیکھتی. تو خواب تو آپ ہی دیکھتے ہیں، خواب کی آنکھ بیدار کر لو اور یہ اللہ کے شاگرد بن جاؤ گے. تو تم مراقبہ کر لو بھائی. بھائی بڑھاپے میں آج سب اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو دے کے ذرا ہمت جمع ہوئی ہے تھوڑی سی، تو تھوڑا سا ذکر کریں گے پھر مراقبہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وسلم. 11 دفعہ درود شریف اور 11 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جہاں ذکر اللہ کا ہوتا ہے وہاں فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوتے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہاں بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان کو کسی بھی طرح شمار نہیں کیا جا سکتا. تو ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہمارے ساتھ اللہ کی دوسری مخلوق بھی ہو سکتی ہے، اللہ کرے ہو. تو نہایت حضور قلب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ 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 اللہ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مراقبہ کریں اور مراقبے میں یہ تصور کرنا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے وہ نیک والا جو انسان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار میں ذکر ہے کہ یہ بہترین وہ والا لیکن حضور نے فرمایا وہ نیک والا. نیک والا سے بھی خیری ہوگی نا, تو خیر کرنے سے شک وہ اچھی اولاد جو والدین کے چلے جانے کے بعد ان کی مغفرت کرتے ہیں, تو اس سے بھی انسان مرحوم کے درجات مرحوم کو اجر ملتا ہے اور مرحوم پڑھو گے کو اجر ملتا ہے اور ان کے درجات بڑھتے ہیں. تو آپ سبھی امی جان کی اولاد ہیں, امی جان کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں, آپ سے کوئی درخواست ہے گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سے خیر کے کام, ہم سے لوگوں کی بھلائی کے کام, ہم سے لوگوں کی اچھائی کے کام, اور ہم کوشش کریں کہ ہم سے کوئی بری بات شر کا کام ایسے کام نہ ہو جو لوگوں کی تکلیف کا سبب ہے, لوگوں کے ایزا کا نقصان کا سبب ہے. تو اس نیک والا وہ نیک والا جو والدین کی محبت کی بات کرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ بعد میں ہو دیتا ہے. تو آپ سب نے اپنی جان کی دعا کی, آج گزارش ہے دعا کرتے ہیں مغفرت کی دوسری درجات کی, اور اس پر پسند کر کے صفائی یہ والا ہے اپنی جان کی دعا کرتے ہیں. آپ کے دربار میں سب اخلاص اور ایک فاتحہ اور دوسری پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین, جو کچھ بھی میرا کلام پڑھا گیا میرا سکھائے ثواب کے لیے سکھائے یہ ثواب میری دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست کا یہ ثواب میری السلام کے صحابہ کرام حضرات مطہرات اہل بیت اور اپنے دوستوں کا تعلق خاص طور پر یہ ثواب یا اللہ کا یہ ثواب مریم کے لیے دعا کروا دیں. مریم معصوم بنی تھی, معصوم ہوتے ہیں
جل